شریعت نے کہا کہ دونوں ایک دوسرے کا دل جیتنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ آج کی اس محفل میں چند چھوٹی چھوٹی باتیں جن کے کرنے سے بیوی کا دل خوش ہوتا ہے اور بیوی کرے تو خاوند کا دل خوش ہوتا ہے، یہ جو چند باتیں ذہن میں آئیں بس ایک روانی میں لکھ دی گئیں، یہ ساری باتیں نہیں ہیں۔ آپ سوچیں گی تو ہو سکتا ہے اس سے 5 گنا اور زیادہ اچھی باتیں آپ اکٹھی کر لیں، بٹ اٹس اے فوڈ فار تھاٹ۔ اتنا ضرور ہے کہ ان باتوں سے آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ میاں بیوی کو آپس میں محبت پیار سے کس طرح رہنا چاہیے۔ اگر محبت پیار کی زندگی ہے تو پھر شریعت کے مطابق پرسکون زندگی ہے۔ آج کل کیوں شادی کو نوجوان اپنے لیے ایک قید سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ شریعت کی پرواہ نہیں ہوتی، دونوں غلطیاں کرتے ہیں اور شادی پھولوں کی سیج کی بجائے کانٹوں کی سیج بن جاتی ہے۔ لطیفہ مشہور ہے کہ نوجوان ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر صاحب کوئی لمبی عمر کا نسخہ بتائیں۔ اس نے کہا شادی کر لیں۔ تو حیران ہو کے پوچھنے لگا کہ میں نے کہا ہے کہ لمبی عمر کا نسخہ بتائیں اور آپ کہتے ہیں شادی کر لیں۔ ڈاکٹر نے کہا اس لیے کہ شادی کرنے کے بعد آپ کو یہ خیال نہیں آئے گا۔ تو جب شریعت کی خلاف ورزی کی زندگی ہو تو پھر یوں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوتی ہیں، اور اگر شادی کی زندگی محبت پیار کی زندگی نبھانی ہے تو شریعت کو سامنے رکھ کے زندگیاں نبھا لیں۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ دلوں کو کس طرح جوڑتے ہیں اور دلوں کو کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ نکھی کر دیتے ہیں۔ چنانچہ شادی کے شروع میں مرد نے جو محبت کا اظہار کیا تھا اس کو پوری زندگی کے لیے معیار بنا لیا جائے اور وقتاً فوقتاً ان باتوں کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے۔ تذکرہ کرنے سے یادیں تازہ رہتی ہیں۔ شریعت نے کہا کہ مرد جب گھر آئے تو مسکراتا ہوا کشادہ پیشانی سے داخل ہو، دعا پڑھے تاکہ گھر میں برکت ہو، اور بیوی کو محبت بھرا سلام کہے، اور بیوی اگرچہ ہی کاموں میں مصروف ہو مگر اپنے آپ کو فارغ کر کے خاوند کا سلام قبول کرے۔ خاوند اپنی بیوی کو 10-15 منٹ فوکسڈ اٹینشن کا دے، اس سے پوچھے آپ کا وقت کیسے گزرا، آپ نے اس دوران کیا کیا۔ اللہ نے عورت کی طبیعت میں فرما برداری رکھی ہے تو ایک ماتحت ہونے کی وجہ سے اس کی فطرت ہے کہ اس سے کارگزاری پوچھی جائے۔ اب اپنا میاں ہی نہیں پوچھے گا تو یہ کس کو بتائے گی، کس کے سامنے دل کھولے گی؟ تو عورت کا جی خوش ہوتا ہے اور اسے فیلنگ ملتی ہے کہ میرے خاوند کو میری زندگی میں دلچسپی ہے، تبھی تو پوچھ رہا ہے کہ وقت آپ کا کیسے گزرا۔ تو اگر بیوی بتائے میں نے یہ کیا تو ایک آدھ سوال بھی پوچھ لیں تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ فقط یہ بات ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال نہیں رہا بلکہ سوچ بھی رہا ہے اور شیئر بھی کر رہا ہے میرے ساتھ، میری زندگی میں اس کو واقعی دلچسپی ہے۔ وقت تھوڑا لگتا ہے مگر ایسا کرنے سے بیوی کے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ کبھی کبھی پھولوں کا تحفہ بھی لائیں۔ ویسے تو شریعت میں خود بیوی کو ہی پھول سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ گھر میں تھے تو انہیں کچھ دل لگی سوجھی تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر فرمانے لگے ان النساء شیاطین خلقن لنا، کہ عورتیں یہ شیاطین ہوتی ہیں، اللہ نے ہمارے لیے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے برا نہیں منایا بلکہ فوراً کہا کہ ان النساء ریاحین خلقن لکم وکلکم یشتہی شم الریاحین، کہ عورتیں پھول ہوتی ہیں،
اللہ نے آپ لوگوں کے لیے پیدا کی ہیں اور تم میں سے ہر بندے کا دل چاہتا ہے میں پھول کو سونگوں۔ تو علی لانا مسکرا پڑے، فرمان لگے ہاں تمہارا جواب میری بات سے بہت بہتر تھا۔ تو اللہ رب العزت نے خود عورت ہی کو پھول کی طرح بنایا ہے، تو اس کے لیے اگر پھول کا تحفہ لائے تو یہ بھی محبت کا ایک اظہار ہوتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھنا کہ عورت کی فطرت ہے کہ مرد جب بھی تحفہ لائے گا وہ اس کی مارکنگ میں اس کو ایک ہی نمبر دے گی، چاہے وہ تحفہ چھوٹا ہو اور چاہے وہ تحفہ کتنا بڑا قیمتی کیوں نہ ہو۔ لہذا عقل کی بات یہ ہے کہ بیوی کے لیے چھوٹے چھوٹے تحفے لائے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نمبر تو ایک ہی ملنا ہے، پھر مہنگے تحفے یہ خود خریدے گی تو اسے قدر بھی آئے گی۔ بیوی کو دیکھ کر محبت کی نظر ڈالیں، یہ ضرور بتائیں کہ وہ کیسے لگ رہی ہے، اس لیے کہ وہ نہا دھو کے کپڑے پہن کے خامند کے انتظار میں ہوتی ہے، تو وہ چاہتی ہے کہ خامند میرے بارے میں کوئی تعریفی فقرہ کہہ دے۔ یہ تعریف کا فقرہ کہنا یہ سنت عمل ہے، چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی سے اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ پیار کی بات کرنا، محبت کی بات کرنا، اس سے میاں بیوی کے دلوں میں ایک کوولنٹ بانڈ بن جاتا ہے، محبت گہری ہو جاتی ہے۔ جب بیوی بات کرے تو خامند کو چاہیے کہ پوری توجہ سے سنے۔ مردوں کی اندر ایک یہ کوتاہی ہوتی ہے کہ اگر وہ 5% اٹینشن کے ساتھ بھی کوئی بات سن رہے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں سن تو رہا ہوں۔ بیوی خامند کی فل اٹینشن چاہتی ہے، توجہ چاہتی ہے، لہذا بات کرتے ہوئے اگر ہو موقع تو بیوی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں۔ یہ ایک رابطہ جو ہاتھ کا ہے، اس سے بیوی کو اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ اگر آپ دفتر میں یا بزنس میں ہیں تو درمیان میں سے وقت نکال کے ایک چھوٹی سی کال کر کے بیوی کی خیریت ضرور دریافت کر لیں، ضرورت دریافت کر لیں۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں آتے ہوئے لیتا آؤں، یا کوئی اور چیز ہو، انسان ہے، صحت ہے، بیماری ہے، ضرورتیں ہیں گھر کی، تو اس طرح اپنے کام کے وقفے کے دوران ایک چھوٹی سی کال بیوی کے لیے ایک نعمت ثابت ہوتی ہے۔ بیوی کو ہر روز بتائیں کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ سوچ لینا کہ اب بیوی ہے، محبت آپ سے ہی تو کرتا ہوں، نہیں، اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی صاحب نے فرمایا، حمیرہ تم مجھے مکھن اور کھجور کو ملا کر کھانے سے زیادہ پسندیدہ ہو؟ تو عائشہ لان نے فوراً جواب دیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے مکھن اور شہد کو ملا کے کھانے سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اب یہ جو محبتوں کا اظہار ہو رہا ہے یہ امت کی تعلیم کے لیے ہو رہا ہے کہ دیکھو تم بڑے صوفی صافی ہو، نیک ہو، عبادت گزار ہو، دین کا کام کرنے والے ہو، تمہاری عبادتیں سب الگ اپنی جگہ، گھر میں تم آؤ تو بیوی سے محبت کا اظہار کرو۔ چپ رہنا، منہ بنائے رکھنا اور کہنا کہ ہاں آپ ہی سے تو محبت کرتا ہوں اور کس سے کرتا ہوں، محبت اظہار چاہتی ہے۔ نہ مشک چھپ سکتا ہے نہ عشق چھپ سکتا ہے۔ جس خامد کے دل میں محبت ہوگی اس کی باتوں سے اس کا اظہار ہو کر رہے گا، بیوی کے دل میں محبت ہوگی اس کی باتوں سے اظہار ہو کر رہے گا۔ اسی طرح اگر خامد شہر سے باہر کا سفر کرے تو اس کو چاہیے کہ باہر کے شہر میں بھی اپنے فون کو آن رکھے، بند نہ کر دے، اور اگر آن رکھے تو اس کو اٹھا بھی لیا کرے، کیونکہ کئی مرد جب دوسرے شہر میں جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ جان چھوٹ گئی۔ سنت یہ ہے کہ انسان نے سفر پر جانا ہو تو جانے سے پہلے بھی بیوی سے ملاپ کرے
اور اگر سفر سے واپس آنا ہو تو واپس آنے کے بعد بھی ملاپ کرے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی بہت اہمیت لکھی ہے۔ مرد کو چاہیے کہ وہ بھی بیوی کے لیے اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، اسوہ صحابہ پر عمل کرے۔ چنانچہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت اچھی خوشبو لگا کے رکھتے تھے، تو پوچھنے پر انہوں نے فرمایا کہ میری 2 بیویاں ہیں اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے لیے ایسا بن کے رہوں کہ ان کے دل میرے پاس آ کر مطمئن ہو جائیں۔ شریعت نے کہا کہ اگر خاوند بیوی سے خصوصی وقت لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے پیغام بھیجے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قاصد بھیجنے سے کیا مراد؟ تو فرمایا کہ بوسہ یہ قاصد ہوتا ہے، یعنی بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھنا، کوئی ایسا لفظ بولنا کہ بیوی کو پتہ ہو کہ خاوند ملاپ چاہتا ہے، یا بیوی کو بوسہ لینا، یہ سب چیزیں۔ اب دیکھیں شریعت کی کیا خوبصورتی ہے کہ پہلے سے اگر ایک بات کر دی جائے گی تو دوسرے بندے کا ایک ذہن ہوتا ہے، اگر وہ پہلے کسی کام میں مصروف بھی تھا تو اب ذہن بن جانے کی وجہ سے اس کو میل ملاپ کی بھی دلچسپی زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی کام ایسا تو نہیں کہ انسان جانور کی طرح آئے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل لے، انسان ہے، باتیں ہیں۔ چنانچہ شریعت نے بتایا کہ جب میاں بیوی آپس میں وقت گزارنا چاہتے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ دیر محبت پیار کی باتیں کریں تاکہ ان کے دلوں کو اس سے سکون مل سکے۔ کبھی کبھی گھر کے اندر بغیر جنسی باتوں کے ویسے مزاح کی کیفیت کر دینا، یہ بھی مرد کی ذمہ داری ہے۔ روکھا پھیکا رہنا، رف اینڈ ٹف رہنا، سیریس رہنا، یہ شریعت نے اچھا نہیں سمجھا۔ کوئی ایسی بات کر دی، کوئی لطیفہ سنا دیا جس سے کہ طبیعتوں کے اندر انشراح آ جائے، خوشی آ جائے۔ مثال کے طور پہ ایک سکھ کی بیوی کو لیبر پینز تھی، تو اس نے اس کو سائیکل موٹر پہ پیچھے بٹھایا اور تیز تیز بھگا کے لے جا رہا تھا۔ اس کے دوست نے دیکھا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا یہ پیزا ہٹ کی طرف جا رہا ہوں۔ اس نے کہا پیزا ہٹ جا رہے ہو؟ کہنے لگا ہاں، بیوی کو لیبر پینز ہو رہی ہیں اور وہاں میں نے سائن بورڈ پڑھا تھا، لکھا ہوا تھا کہ ڈیلیوری فری ہے۔ لوگوں کے سامنے بیوی کو محبت بھرے الفاظ کے ساتھ خطاب کریں۔ مثال کے طور پہ زینب جی، مریم جی، عائشہ جی، یہ جی کا لفظ استعمال کرنا مرد کو محسوس تو ہوتا ہے کہ میری انا کے خلاف ہے، مگر شریعت نے اس کو پسند کیا ہے۔ آپ محبت کا لفظ بیوی کے لیے بولیں گے تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ملٹی پلائی ہو کر کتنی محبت بیوی کے دل میں آپ کے لیے پیدا کر دے گا۔ کئی مردوں کو دیکھا ہے کہ دوسروں کے سامنے بڑے روب سے خطاب کرتے ہیں، وہ خطاب کر کے اپنی چودراہٹ تو دکھا دیتے ہیں مگر بیوی کے دل میں کتنا بڑا سوراخ کر دیتے ہیں اس کا ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ بیوی بھی انسان ہے، پاؤں کی جوتی تو نہیں ہے نا، تو گفتگو کے اندر محبت بھرے الفاظ سے اس کو بولنا، کہنا، یہ بھی شریعت کی تعلیمات میں سے ہے۔ مجمع کے اندر لوگوں کی بجائے بیوی کو اہمیت زیادہ دیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ رشتہ داروں میں آپس میں کوئی ایسی محفل ہو تو پھر دوسرے لوگوں کے سامنے بیوی کو بھول جاتے ہیں، دوسرے لوگوں کی کیئر زیادہ کرتے ہیں، بیوی کو اگنور کرتے ہیں، تو بیوی کی ہارٹ برننگ ہوتی ہے۔
ایسا کرنا مناسب نہیں. یہ بیوی کا شرعی حق ہے کہ اس کو دوسروں کی نسبت زیادہ اہمیت ملے. بچوں کے سامنے بیوی کو اہمیت بہت زیادہ دیا کریں، اس لیے کہ بیوی نے بچوں کی ہی تو تربیت کرنی ہوتی ہے. کئی مرد بچوں کے سامنے بیوی کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے گھر فتح کر لیا. یہ بہت ہی ان پڑھ اور جاہل ہونے کی دلیل ہے. آپ اگر بچوں کے سامنے اپنی بیوی کو خود ذلیل کریں گے تو کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ بچے کل اپنی ماں کی بات مانیں گے؟ وہ کہیں گے کہ ماں کی تو ویلیو ہی کوئی نہیں. تو ماں کی ویلیو بچوں کی نظر میں بنانا یہ خاوند کی ذمہ داری ہوتی ہے. بیوی کو بتایا کریں کہ جب آپ دور تھے، آفس میں تھے، بزنس پہ تھے، تو آپ نے اسے یاد کیا اور آپ اسے مس کر رہے تھے. اتنی سی بات کر دینے سے بیوی کے دل کو سکون ہوتا ہے. جب بیوی سے بات کریں تو آئی کانٹیکٹ کو مت بھولیں، اس لیے کہ بیوی چاہتی ہے کہ خاوند کی محبت بھری نظر میرے اوپر پڑے. لہذا بیوی سے بات کرتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کرنا، اس سے محبت ایک دوسرے کے ساتھ اور زیادہ بڑھتی ہے. شریعت نے کہا کہ اگر کسی کام کے لیے گھر سے باہر جانا ہے اور اگر گھر میں کوئی اور ایسا نہیں، بیوی سے ملنا ہے تو ایک دوسرے سے مل کے بوسہ لے کے پھر جائیں. حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ نماز کے لیے جانا تھا. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نماز کے لیے نکلتے ہوئے نبی علیہ السلام نے میرا بوسہ لیا اور نماز کے لیے تشریف لے گئے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے روشنی کا ایک مینار تھی.